وصحبہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ جب کھجور کا جب شام کو آپ نے دیکھا، سر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو جتنے بھی درخت تھے کھجور کے ان سب پر کھجوریں اتر رہی تھیں، اور یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ یہودی کہنے لگا کہ میں اب حضرت بلال کو ہی آزاد نہیں کرتا بلکہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں بھی بیعت ہوں گا۔ تو وہ ایمان لے کے آیا اور وہ مومن بن گیا، اور بیعت ہوتے سمے اس نے وہ جو باغیچہ تھا، جو کھیت سے باغیچہ بنا کھجور کا، تو بیعت ہوتے سمے سرکار کو اس نے نذرانے میں دے دیا۔ وہ 100 بیگھے کا باغیچہ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس نے نذرانے میں دے دیا۔ جب وہ باغیچہ آپ کو نذرانے میں دے دیا تو آپ نے اس باغیچے کا نام جنت البقیع رکھا۔ یہ وہی جنت البقیع باغیچہ ہے، جنت البقیع ہے، جس کے آج جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، مومن ہیں، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ جنت البقیع میں مجھے جگہ مل جائے، تو ہر ایک شخص اس کی خواہش کرتا ہے۔ تو یہ جنت البقیع حضرت بلال کو آزاد کرنے کے لیے یہ جنت البقیع کی بنا قیمت دی، اور یہ آپ کو نذرانے میں ملا، اسی کا نام حضور نے جنت البقیع رکھا۔ یہاں سے جنت البقیع کی شروعات ہوئی، اس سے پہلے کوئی جنت البقیع نہیں تھا۔ تو یہ حضرت بلال کی اتنی بڑی دین کے لیے، حضور کے لیے محنت اور ان کی قربانی کا یہ نتیجہ رہا، جس سے ان کا یہ صلہ جنت البقیع بنا۔ اس کے بعد جب آزاد ہو گئے، یہودی ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے تھے۔ جب اذان پڑھتے تھے تو کچھ ایسے اصحابی تھے جیسے آج بھی ہوتے ہیں، آج اولیاء کا دور ہے، خلیفہ کا دور ہے، تو آج پہلے اصحابی کہتے تھے، اب مرید کہتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ایسے تھے اور پہلے بھی ویسے تھے، دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی پیر بھائی سے محبت سرکار زیادہ کر رہے ہیں، پیر و مرشد کسی پیر بھائی سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے سوچنے لگتے ہیں اور کلسنے لگتے ہیں کہ کیسے سرکار سے اسے دور کریں، چگلی کرنے لگ جاتے ہیں، یا چگلی کرنے لگ جاتے ہیں، سرکار وہ تو تمہیں ایسے کہہ رہا تھا، سرکار وہ تو تمہیں ایسے کہہ رہا تھا۔ تو ایسے لوگ پہلے بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے، تو ایسا کچھ لوگوں کو لگا، ایسا آج بھی کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہم سے نہیں، کوئی بھائی دھورے بیٹھنے لگ جائے یا اس سے عزیزی سے پیش آ جائیں تو آج بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی مجھ سے نہیں، ان سے زیادہ محبت رکھ رہے ہیں۔ تو ایسا ان لوگوں نے کیا کیا، جو آپ کے بھائی تھے حضرت بلال کے، جو اصحابی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت بلال سے ہی حضور زیادہ محبت کر رہے ہیں، بلال کو زیادہ چاہ رہے ہیں، بھئی کوئی ایسا معاملہ بنایا جائے جس سے حضرت بلال میں کوئی کمی نکالی جائے۔ اب حضرت بلال میں کمی کچھ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کمی نکالی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ سے روکنے کے لیے کلمہ طیبہ نہ پڑھے، تو آپ کی زبان یہودی نے جس وقت جلائی تھی تو آپ کی زبان میں ایک نفت پیدا ہو گیا، یعنی آپ جب اذان پڑھتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بڑے شین کی آواز آپ سے نہیں نکلتی تھی، جب شین کا حق ادا نہیں ہوتا تھا۔ جب سین کا حق ادا نہیں ہوتا تھا تو جو پڑھے لکھے تھے اس ٹائم کے اصحابی تھے، انہوں نے کہا بھئی مشورہ کر کے کہ بھئی یہ کمی ہے اذان میں،
کیونکہ اذان میں شین کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی زبان میں توتلا پن آ گیا تھا، جلا دی تھی یہودی نے۔ تو انہوں نے مل کر میٹنگ کی کہ ان کو اذان سے ہٹایا جائے، یہ بات کہہ کر کے، کمی نکال کر کے۔ اب جب آپ کے اندر کمی نکال دی تو میٹنگ کر کے انہوں نے اور سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تشریف لے گئے، کہنے لگے حضور حضرت بلال جب اذان پڑھتے ہیں تو ان سے شین کا ادا نہیں ہوتا ہے، جبکہ انہوں نے یہ نہیں جانا کہ جب حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں تو حضور بھی اذان سنتے ہیں، ساری کائنات اذان سنتی ہے حضرت بلال کی، تو وہ کمی نہیں نکال لے۔ جب ہمارے آقا بیٹھے ہیں، ہمارے نبی بیٹھے ہیں، تو جب وہ نہیں حضرت بلال میں کمی نکال لے تو ہم کیوں نکالیں؟ لیکن ان لوگوں نے کمی نکالی۔ ایسا ہی آج بھی ہے، آج بھی لوگ جو ہے نا ایک دوسرے میں کمی ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب سے کہ پیر و مرشد سے کہ سرکار فلانا آدمی وہ نو کہہ رہا تھا اور فلانا آدمی نو کہہ رہا تھا، کہ اس کو گرانے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے چگلی کرتے ہیں، جبکہ نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے اصحابیوں میں تو کچھ تھے ایسے، سب نہیں تھے، کچھ ایسے تھے جو حضرت بلال سے جلتے تھے۔ تو حضرت بلال کو کہا کہ حضور اذان میں ہنسا اذان صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا تو پھر کیا کرا جائے کہ حضور ان کو اذان سے روکا جائے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضرت بلال سے کہا کہ بلال صبح کو آپ اذان نہیں پڑھو گے فجر کی؟ نو کہ ٹھیک ہے۔ حضرت بلال جو تھے اپنا وہاں سے جب سب گئے، آپ بھی سلام کر کے چلے گئے قدم بوسی کر کے سرکار کی۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اداس ہوئے تو حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام دونوں کا بچپن کا دور تھا، انہوں نے بوا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا حسن حسین کے چہرے کو تو بہت اداس تھے، کیونکہ حسن حسین آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جیسا آج کوئی بچہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچے سے محبت کرتا ہے، عزیزی سے پیش آتا ہے، تو بچہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو حسن حسین آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو بوا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسین علیہ السلام سے کہ حسین تم کیسے اداس ہو؟ کہ اداس اس لیے ہوں کہ چاچا جان کو نانا جان نے صبح کے اذان پڑھنے کے لیے منع کر دیا کہ آپ تم اذان نہیں پڑھو گے آج سے۔ کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا ایسے ایسے بات تھی۔ کہا اچھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے چاچا سے کہہ دو بلال سے جا کے صبح کو اذان وہی پڑھیں گے۔ اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا بوا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ باری تعالیٰ جب تک میرا بلال اذان نہ پڑھے صبح نہ کریو۔ تو یہ اب حضرت بلال کے اذان کی صفت مان لو یا بوا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مان لو۔ حضرت بوا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ جب تک حضرت بلال نے اذان نہیں پڑھی صبح نہیں ہوئی۔ اگر اذان کا ہی معاملہ ہوتا تو آج بھی ایسا ہوتا، لیکن ان کی دعا تھی کہ جب تک بلال اذان نہ پڑھے تو صبح نہ کریے باری تعالیٰ۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور صبح نہیں ہوئی۔ جب صبح نہیں ہوئی، اذان تو ہوئی لیکن صبح نہیں ہوئی۔ اس ٹائم میں نہ تو گھڑی تھی جیسا آج گھڑی دیکھ کے نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ تو جب صبح کا سمے آتا تھا اور جو نماز کا ٹائم آتا تھا، جب ہی نماز ہوگی، اور جب صبح نہیں ہوگی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ صحابی آئے، کہا حضور صبح نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہا حضور آپ ہی تو کریں گے جو بھی کچھ کریں گے، آپ کے سوا کون کچھ کر سکتا ہے؟ کہا بھائی صبح تو جب ہی ہوگی جب بلال اذان پڑھیں گے۔ کہا جاؤ بلال کو بلا کر لاؤ، وہ اذان پڑھیں گے جب صبح ہوگی، یہ اللہ کو منظور یہی ہے۔ وہ اصحابی گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوئے ہوئے تھے، کیونکہ بوا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ جاؤ اپنے چاچا سے کہہ دو وہ آرام سے سو جائیں، صبح کو اذان وہی پڑھیں گے، فجر میں اذان وہی پڑھیں گے۔ اب جب وہاں گئے حضرت بلال کو اٹھایا تو سو رہے تھے۔ جب ان کو اٹھا کر لائے، منا کر لائے، حضور کا نام لیا، حضرت بلال ترنت آ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی تو جب صبح ہوئی، تو جب تک
اس ٹائم میں جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے سرکار کے سامنے، جب تک انہوں نے اذان نہ پڑھی صبح نہ ہوئی، یہ حضرت بلال کی اذان کی صفت تھی۔ ایسا اعلیٰ مقام حضرت بلال کا تھا، لیکن یہ اعلیٰ مقام ملا کیسے؟ اور حضرت بلال تو کالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے۔ تھوڑا سا واقعہ اس میں، جب سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو وہاں پر جب جنت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھا کہ وہاں جو حوریں ہوتی ہیں جنت کی، جو بہت ایسی خوبصورت ہوتی ہیں جنت کی کہ جسے آج دنیا میں اگر اس حور کو دیکھے تو مطلب یہ جو روشنی لائٹ جل رہی ہے تو یہ مطلب پھیکی پڑ جائے اس کے سامنے، جیسے بلب کے سامنے ایک چراغ کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو حوروں کی سردارہ رو رہی تھی۔ حوروں کی سردارہ جب رو رہی تھی تو حضور نے فرمایا اس سے کہ حوروں کی سردارہ سے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا حضور میں اس لیے رو رہی ہوں، کیا میرے ہی نصیب میں وہ موٹے موٹے ہونٹ والا کالا حبشی بلال میرے ہی نصیب میں لکھا تھا؟ حضور نے فرمایا اس حور سے کہ حوروں کی سردارہ تو اپنے اوپر ناز کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرا بلال تجھے اگر ٹھکرا دے تو حضرت بلال کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسری حور بنانی پڑ جائے گی۔ تو تو اپنی قسمت پر ناز کر کہ تجھے بلال جیسے اعلیٰ تیرے نصیب میں اللہ نے تیرے حق میں دیا۔ تو ایسا اونچا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب تک انہوں نے اذان نہ پڑھی صبح نہیں ہوئی۔ ہر ایک خلیفہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہیں کیونکہ ان کی خلافت کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک انہوں نے اذان نہ پڑھی صبح نہ ہوئی۔ اب کوئی اس بات کو مانے کوئی نہ مانے، عقیدت مند ہے تو مان جائے، عقیدت مند نہ مانے تو کوئی بھی حرج نہیں، کیونکہ لکھت میں تو کوئی اس کا پرماڑ ہے نہیں کہ حضرت بلال خلیفہ ہیں۔ تو کل شریف کا ٹائم ہو گیا، آگے بیان پھر کریں گے حضرت بلال کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔